گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ، بس ایک موٹی سی چھب دکھا کر، بس ایک میٹھی سی دھن سنا کر، ستارہ شام بن کے آیا برنگ خواب سحر گیا وہ، خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم، وہ بوئے گل تھا کہ نغمہ جام میرے تو دل میں اتر گیا وہ، نہ اب وہ یادوں کا چڑھتا دریا، نہ فرصتوں کی اداس برکھا، یوں ہی ذرا سی کسک ہے دل میں جو زخم گہرا تھا بھر گیا وہ، کو جب سنبھلنے لگی ہے جاں بھی، بدل چلا دور آسماں بھی، جو رات بھاری تھی ٹل گئی ہے، جو دن کڑا تھا گزر گیا وہ، میرا تو خون ہو گیا ہے پانی ستم گروں کی پلک نہ بھیگی، جو نالا اٹھا تھا رات دل میں نہ جانے کیوں بے اثر گیا وہ جس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر سفر کیا تو نے منزلوں کا، تیری گلی سے نہ جانے کیوں آج سر جھکائے گزر گیا وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔ عزیز طلباء و طالبات، احمد شیر معلم اردو ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا لیکچر سال دوئم کی ایک غزل پر مشتمل ہے جس کے شاعر ناصر کاظمی ہیں۔ ناصر کاظمی کو میر ثانی بھی کہا جاتا ہے اور ان کو جدید اردو غزل کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ ناصر کاظمی نے اردو غزل کی نشاط ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا اور ناقدین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر میر کے بعد ناصر اردو غزل کے دامن کو نہ تھامتے تو آج اردو غزل متروک ہو چکی ہوتی، لہذا اردو غزل پر ناصر کاظمی کا جو ہے وہ گراں قدر احسان ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے غزل جو ایک نمونہ کلام تھا ناصر کاظمی کا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ آپ ناصر کاظمی کی جو غزل کی اہم خصوصیات ہیں ان کا جو ہے وہ ان کو سمجھ سکیں، ان کو ادراک کر سکیں اس کا۔ تو اب ہم ناصر کاظمی کے تعارف سے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ روایت میں سب سے پہلے شاعر کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ کچھ میں نے بتا دیا ہے، کچھ بنیادی معلومات جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ان کا اصل نام سید ناصر رضا کاظمی تھا، ان کے والد کا نام سید سلطان رضا کاظمی تھا جو کہ محکمہ فوج میں ملازم تھے۔ یہ امبالہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم انہوں نے امبالہ سے ہی حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے ایف اے گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور سے کیا۔ بی اے جو ہے وہ ابھی کر رہے تھے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔ پھر انہوں نے اپنی عملی اور ادبی زندگی کا آغاز سب سے پہلے اوراق نو ایک رسالہ تھا اس کے مدیر کی حیثیت سے کیا، اس کے بعد یہ ہمایوں کے مدیر بھی رہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان کے جو تصانیف ہیں ان میں برگ نئے ان کی پہلی تصنیف ہے۔ پہلا شعری مجموعہ تھا جو کہ غزلیات پر مشتمل تھا، دوسرا شعری مجموعہ دیوان تھا جو یہ بھی غزلیات پر مشتمل تھا۔ پہلی بارش، اس کے بعد نشاط خواب، سر کی چھایا ایک منظوم ڈرامہ تھا جس نے ان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ انہوں نے میر، نذیر اور مومن کے کلام میں سے کچھ انتخاب بھی کیا ہے۔ میر کے کلام میں انتخاب میر ہے، انتخاب نذیر ہے، انتخاب مومن ہے۔ انہوں نے غزل کے محاسن پر بحث کرتے ہوئے غزل پر چند تنقیدی مضامین بھی تحریر کیے جو کہ خشک چشمے کے کنارے کے عنوان سے شائع ہوئے۔ ان کی خود نوشت یا ان کی جو ڈائری ہے، ناصر کاظمی کی ڈائری کی صورت میں ان کی وفات کے بعد یہ کتاب شائع کی گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، ناصر کاظمی کی جو کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں ان میں
سب سے پہلا جو ان کی کلام کی خصوصیت ہے وہ ہجرت کا تجربہ اور اس کے اثرات۔ ناصر کاظمی کو ہجرت کے تجربات نے اس قدر متاثر کیا کہ یہ ان کی جان کا روگ بن گیا۔ انہوں نے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً آگ اور خون کا دریا عبور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کا یہ تجربہ ان کی شاعری کی علامت بن گیا۔ میں بھٹکتا پھر رہا ہوں دیر سے یوں ہی شہر شہر نگر نگر، کہاں کھو گیا میرا قافلہ کہاں رہ گئے میرے ہم سفر۔ یہ ان کے ہجرت کے تجربے پر مبنی شعر تھا۔ اب ہم آتے ہیں ان کی جو دوسری ان کی شاعری کی خصوصیت ہے وہ ہے یاد۔ وہ بھی کیا دن تھے کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، تنہائیاں جہاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے، کر دیا زمانے نے آج انہیں بھی مجبور، کبھی یہ لوگ میرے دکھ کی دوا کرتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان کی شاعری میں اداسی تنہائی کا غلبہ بھی پایا جاتا ہے، جو ان کی جو ہے شاعری کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ ملاحظہ ہو، کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے، گزر گئی جر سے گل اداس کر کے مجھے، میں رو رہا تھا مقدر کی سخت راہوں میں، اڑا کر لے گئے جادو تیری نظر کے مجھے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں رات، سناٹا اور شہر کی اداسی بھی جو ہے وہ ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے، اور ان کی شاعری کی اہم خصوصیت ہے۔ شب کی تنہائیوں میں پچھلے پہر چاند کرتا ہے گفتگو ہم سے، محبوب کا قرب وہ بھی ان کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اور سہل ممتنع، عزیز طلباء و طالبات یہ سن لیں کہ سہل ممتنع کیا ہوتا ہے۔ سہل ممتنع شاعری کا وہ آسان انداز جس میں شعر لکھا جاتا ہے اور جس کو پڑھ کر قاری بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کا شعر بنا لے گا، لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود وہ ویسا شعر نہیں بنا پاتا۔ اس کو سہل ممتنع کہا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا۔ عزیز طلباء و طالبات، ان کا جو میر سے ربط ہے وہ بھی ان کی شاعری کی خصوصیت ہے، کیونکہ ان کی شاعری پر میر کا بہت زیادہ اثر اور رسوخ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ کر دیا زمانے نے آج انہیں بھی مجبور، کبھی یہ لوگ میرے دکھ کی دوا کرتے تھے۔ اور حادثات زمانہ بھی عجب ہے ناصر، آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے علاوہ ان کی شاعری میں انفرادی غم کا بھی اظہار جو ہے وہ ملتا ہے۔ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے، وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے، وہ دھوپ کے جس کی ٹھنڈک تھی وہ دھوپ بھی اس کے ساتھ گئی، وہ دھوپ کے جس کی ٹھنڈک تھی وہ دھوپ بھی اس کے ساتھ گئی، ان جلتی بلتی گلیوں میں اب خاک اڑاؤں کس کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے علاوہ ان کی شاعری میں روزمرہ جو زبان ہے اس کا استعمال بھی ان کی شاعری کی خصوصیت ہے۔ آج تو وہ بھی کچھ خاموش تھا، میں نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے علاوہ ان کی شاعری میں استفہامیہ جو لب و لہجہ ہے وہ بھی پایا جاتا ہے، اور اس غزل میں بھی ان کا یہ استفہامیہ لب و لہجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا، یہ بستی چین سے کیوں سو رہی ہے، اور ایک اور جگہ پر یہی استفہامیہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان کی جو شاعری کے جو غزل کے خاص طور پر موضوعات تھے وہ 4 موضوعات ہیں جو ان کی غزل میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ انہی موضوعات پر ہی ان کی شاعری کا دار و مدار ہے۔ تو ان میں ہجرت کے واقعات اور ان کے اثرات یہ پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔
ماضی کی تلخ یادیں، غم روزگار اور عشقیہ مضامین، یہ ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں، غزل کے اہم موضوعات ہیں جن پر انہوں نے غزلیات تحریر کی۔ تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ مطلب ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو اس کا مفہوم، دل میں ابھی ایک نئی امنگ ابھری ہے، جیسے تازہ ہوا چل پڑی ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں سب سے پہلے لہر کا مفہوم آپ کے گوش گزار کروں گا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اردو شاعری میں، اردو زبان میں لہر اٹھنا یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے۔ لہر اٹھنا، دل میں لہر اٹھنا، دل میں لہر اٹھنا یہ محاورہ ہے، اور محاورہ وہ الفاظ کا مرکب کہ جو اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہو۔ یہاں لہر اٹھنا، دل میں لہر اٹھنا سے مراد ہے دل میں ایک نیا جذبہ بیدار ہونا، ایک نئی امنگ جاگنا، یا خوشی کی لہر پیدا ہونا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر شاعر نے بھی بتایا کہ ابھی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ابھی میرے دل میں ایک نئی امنگ نے کروٹ لی ہے، ایک نئی امنگ جاگی ہے، ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش میرے دل میں اٹھا ہے، جو کہ ایک ہوا کے خوشگوار جھونکے کی مانند ہے، جو تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح میرے دل کو فرحت بخش پیغام دے گیا ہے۔ جس طرح حبس، گرمی کے دنوں میں حبس اور گھٹن کے باعث تازہ ہوا فرحت بخش ثابت ہوتی ہے، اسی طرح دل کی یہ لہر بھی دل کے سکون کا باعث بنی ہے۔ شاعر بتا یہ رہا ہے کہ اس لہر نے میرے دل کی جو ہجانی کیفیت تھی اس کو جو ہے راحت میں تبدیل کر دیا ہے۔ دراصل عزیز طلباء و طالبات، یہ سن لیں، جس طرح سمندر جو ہے وہ اس میں لہریں ٹھاٹھے مارتی ہیں، اور سمندر کی لہریں سمندری پانی کو تر و تازہ رکھتی ہیں، اسی طرح انسان کی امنگیں، انسان کے جذبات اس کو پرجوش رکھتے ہیں۔ اگر یہ جذبات ختم ہو جائیں تو انسان کی زندگی جمود اور جو ہے وہ ٹھہراؤ کا شکار ہو جائے۔ شاعر بھی ایک لمبے عرصے تک غم کی کیفیت میں مبتلا رہے، اور ان کا دل جمود کے عالم میں مبتلا رہا۔ اب شاعر کے دل میں ایک نئی امید نے کروٹ لی ہے، ایک نئی امنگ جاگی ہے، اور یہ نئی امنگ شاعر کے لیے ایک جو ہے نا زندگی بخش نوید ہے، زندگی بخش پیغام ہے۔ شاعر کے دل میں یہ نئی کرن، دل کی پژمردگی کو اس نے ختم کر دیا ہے، اور شاعر کے دل کے ویرانے میں چپکے سے جیسے ایک بہار آ گئی ہے، اور اس پورے وجود کو اس نے تر و تازہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا تھا نا، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، ناصر کے اس شعر کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ناصر کی شاعری کے جو ہے نا 1947 کے بعد کے جو سیاسی حالات و واقعات ہیں ان کا جائزہ بھی لینا ہوگا، کیونکہ ناصر کاظمی کی جو شاعری ہے وہ 1947 کے بعد کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات کی عکاس نظر آتی ہے۔ حالات میں اگر مایوسی ہو، مایوسی کی کیفیت ہو تو وہ بھی ناصر کاظمی کے شعروں میں ڈھل جاتی ہے، اور اگر کہیں امید کا دیا جلتا ہو تو وہ بھی ان کی شاعری کا موضوع بن جاتا ہے۔ شاعر دراصل 1947 کے بعد جس طرح پاکستان کو درپیش مسائل تھے اور معاشرتی المناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، وہ معاشرتی المناک صورتحال کافی عرصے تک ہم اس میں مبتلا رہے، مسلمان اس کو جھیلتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے حالات آہستہ آہستہ نارمل ہونے شروع ہو گئے اور معمولات پر آتے گئے۔ تو اب جب شاعر نے یہ دیکھا کہ اس شعر سے بھی یہ عیاں ہے کہ شاعر کو جو ہے حالات میں اس کی کوئی بہتری کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے، اور اسی بہتری کی صورت نے اس کی کلی کو کھلا دیا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، گلشن میں کچھ چراغ فیروزاں ہوئے تو ہیں،
گلشن میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں، پیدا نئی بہار کے امکان ہوئے تو ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ اس شعر میں دراصل اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے دل میں پہلے ایک جمود کی کیفیت طاری تھی، میں غم و حزن میں مبتلا تھا، اور میری زندگی بے رونق اور پھیکی پڑ گئی تھی، اور شدید گھٹن میں مبتلا تھا، لیکن ابھی ابھی ایک نئی امید میرے دل میں جاگی ہے، ایک نئی کرن، ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے جس نے میری زندگی کو نہ صرف فرحت بخش بنا دیا ہے بلکہ مجھے جینے کی امید بھی جو ہے وہ دلائی ہے، اور مجھ میں جو ہے جینے کی نئی تحریک کی، زندگی کی ایک نئی تحریک نے جنم لیا ہے، اور یہی نئی تحریک میری زندگی کا خاصہ ہوگی۔ اگلا شعر ہے، اس نے مطلع، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ مفہوم ہے کہ جو ہے دل میں ایک ہنگامہ برپا ہے، جیسے اس گھر کی دیوار گر گئی ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر نے دل کو ایک گھر قرار دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، واقعی دل ایک گھر ہے، اور مختلف شعراء نے دل کو خانہ خدا کہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا بابا بلے شاہ نے، مندر ڈا دے مسجد ڈا دے جو کچھ ڈیندا، پر کسے دا دل نہ ڈاویں رب دلاں وچ رہندا۔ یہ دل واقعی ایک گھر ہے، لیکن یہ مسکن ہے خدا کا۔ لیکن جب ہم اس جو ہے خدا کو اس سے نکال دیتے ہیں تو پھر آرزوئیں اور خواہشات اس میں بسیرا کر لیتی ہیں۔ وہ شاعر نے اسی لیے کہا تھا نا، رہا نہ دل میں وہ بے درد تو درد رہا، مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں ایک شور برپا ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے، اور وہ ہنگامہ اس لیے برپا ہے کہ اس گھر کی کوئی دیوار گر گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، واقعی انسان کا دل گھر ہے، اور یہ آرزوؤں کا مسکن ہے، اور آرزوؤں کے مسکن ہونے کے ساتھ ساتھ آرزوئیں اس کی دیواریں ہیں۔ اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دیواریں آرزوؤں سے عبارت ہوتی ہیں، آرزوئیں اگر انسان کی مکمل ہو جائیں، جو کہ ناممکن ہے، تو یہی گھر آباد رہتا ہے، اسی گھر میں چہل پہل رہتی ہے۔ اور اگر آرزوئیں نامکمل ہو جائیں، نامکمل رہیں اور حسرتیں بن جائیں، تو پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس کی دیواریں گرتی چلی جاتی ہیں، اور یہ مسمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عزیز طلباء و طالبات، انسان اور خواہشات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی خواہشات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، جو اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ انسانی خواہشات کے مقابلے میں انسانی زندگی محدود، جبکہ اس کی خواہشات لامحدود رہتی ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرے، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا، اور سب خواہشات کا پورا ہونا، میں نے بتایا نا، مشکل بھی ہے اور ناممکن بھی ہے۔ لہذا کچھ خواہشات جو ہماری نامکمل رہتی ہیں، وہی خواہشات جو ہیں وہ ہمارے لیے بے سکونی کا باعث بنتی ہیں، اور وہی خواہشات جب پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی تو دل میں غم کا ایک طوفان اٹھ پڑتا ہے، دل میں غم کا ایک شور بپا ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ تو یہی بات شاعر نے یہاں پر بتایا ہے کہ یہ جو دل ہے یہ دراصل شہر آرزو ہے، اور آرزو کا پورا نہ ہونا اس شہر کی بربادی ہے۔ مکان، جس طرح مکان کے گرنے پر، مکان کی دیوار کے گرنے پر جو مکین ہیں وہ نوحہ کناں ہوتے ہیں، وہ آہ و بقا کرتے ہیں، وہ نالہ و فریاد کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کی مدد کو آئیں، لوگ ان کی مدد کریں اور ان کو جو ہے زیادہ نقصان نہ ہونے پائے۔ اسی طرح
جب دل کی کوئی خواہش ناتمام ہوتی ہے تو وہی خواہش ایک ہنگامہ برپا کرتی ہے. دل کی وہ دیواریں جو آرزوؤں سے عبارت ہیں وہ کرچی کرچی ہو جاتی ہیں، وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور دل میں ایک ایسا طوفان اٹھتا ہے، ایک ایسا شور برپا ہوتا ہے کہ جس کو صرف اور صرف وہی سن سکتا ہے جس کی وہ خواہش ناتمام رہی ہو. شاعر نے کہا تھا نا، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا. شاعر جو ہے وہ بھی اپنے دل کی اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہے. شاعر بھی بتا رہا ہے کیونکہ دل کی اس کیفیت کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے، وہی جان سکتا ہے جس کے دل پر گزری ہو. کوئی دوسرا اس ہیجانی کیفیت کو نہیں بھانپ سکتا. شاعر نے اس لیے کہا تھا نا، امید پرسش غم کس سے کیجئے ناصر، امید پرسش غم کس سے کیجئے ناصر، جو اپنے دل پہ گزرتی ہے کوئی کیا جانے. شاعر نے اس شعر میں دراصل دل کی دیوار گرنے کا جو استعمال ہے وہ اس لیے کیا ہے، بڑی خوبصورتی سے اس نے اپنے دل کی شکستگی کو اپنے شعری مفہوم میں بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میری محرومیاں، ناکامیاں اور حسرتیں یہ جو ہے ایک شور برپا کر رہی ہیں، اور ان کے شور سے دل کی دیواریں دہل گئی ہیں اور دیواریں آہستہ آہستہ گر رہی ہیں. ان میں شور برپا ہے لیکن وہ شور میں ہی سن سکتا ہوں. گویا شاعر نے اپنی محرومیوں، ناکامیوں اور حسرتوں کا بڑے ہی دل اندوز انداز میں ذکر کر دیا ہے، اور اسی جو ہے ناکامی کو قتیل شفاعی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں، گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں ہم، چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں. شمع جس آگ میں جلتی ہے نمائش کے لیے، ہم اسی آگ میں گمنام سے جل جاتے ہیں. خود نمائی تو نہیں شیوا ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، تیسرا شعر ہے، بری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. مفہوم ہے کہ میرا اس پر رونق دنیا میں دل نہیں لگتا، پتہ نہیں مجھے کس چیز کی کمی ہے. عزیز طلباء و طالبات، یہ شعر جو ہے یہ دو پہلوؤں سے ہم اس کی تشریح کریں گے. اس میں شاعر نے جو ہے نا کسی چیز کی کمی کا اظہار کیا ہے اور استفہامیہ لب و لہجہ اختیار کیا ہے، جو کہ ان کی شاعری کا خاصہ بھی ہے، ان کی شاعری کی خصوصیت بھی ہے، اور اس شعر میں اسی استفہامیہ لب و لہجے کو اختیار کیا گیا ہے. شاعر نے یہاں پر استفہامیہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کس چیز کی کمی، دراصل سوالیہ نشان ہے، کس چیز کی کمی. عزیز طلباء و طالبات، اس کا ذرا مفہوم سمجھیے گا. شاعر کو ہر طرف دنیا میں رونق اور چہل پہل نظر آتی ہے. دراصل دنیا کی رونق اور چہل پہل انسانوں کے دم قدم سے ہے، کیونکہ انسانوں نے اس دنیا کو آباد کیا، اور اس دنیا کو آباد کرنے کے بعد اس میں ایک حسن ترتیب پیدا کیا. جو اس میں کہیں کمی کوتاہی دیکھی تو انسانوں نے اپنے مصنوعی طریقے سے اس کمی کو پورا کر کے اس دنیا کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. اسی لیے اس دنیا کو رنگ و بو کا مقام کہا جاتا ہے. لہذا شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ رنگ و بو جو انسانوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور انسان اس رنگ و بو میں کھو جاتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ مجھے تو اس میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جو مجھے پھر بھی اس میں کوئی ایک کمی نظر آ رہی ہے. مطلب میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف چہل پہل ہے، رونق ہے، انسان ہے، لیکن پھر بھی کسی چیز کی کمی کا اسے احساس ہو رہا ہے. وہ کیا ہے تو وہ ذرا سمجھیے گا. دنیا کی رونق انسان ہے اور انسان کی رونق انسانیت ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی خوبصورتی انسانوں کے دم قدم سے ہے اور انسانوں کی خوبصورتی کا دار و مدار انسانیت پر ہے. عزیز طلباء و طالبات، انسانیت کی جو بنیاد یا اساس ہے وہ ہے احساس. کر کے احساس کی لذت سے شناسا مجھ کو، چھپ گیا جانے کہاں چھوڑ کے تنہا مجھ کو. یہی بات شاعر یہاں بیان کر رہا ہے، اسی مفہوم کو یہاں اس نے بیان کیا ہے. شاعر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اتنے انسانوں کے باوجود ہر طرف چہل پہل ہے، رونق ہے، پر رونق دنیا نظر آتی ہے، ہنگامے ہیں، شور ہیں،
اور دنیا کی خوبصورتی جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، تاہم پھر بھی شاعر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اتنے انسانوں کے باوجود بھی احساس کی کمی ہے۔ جی ہاں عزیز طلباء و طالبات، آج ہم دیکھیں تو شہر کے شہر، بستیوں کی بستیاں، ملکوں املاک کے املاک لوگوں سے بھرے ہیں، انسانوں سے بھرے ہیں، لیکن جس طرح سے انسانی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسی تیزی سے انسانی اخلاقی قدروں میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اخلاقی اور تہذیبی زوال پر جتنا بھی دکھ کیا جا سکے اتنا ہی کم ہے۔ شاعر کیونکہ اس معاشرے کے حساس ترین افراد ہوتے ہیں، لہذا وہ اخلاقی زوال کو بڑی جلدی بھانپ لیتے ہیں اور اس کا جو احساس اور ادراک رکھتے ہیں اور اپنی شاعری میں پھر اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ شاعر بھی جو ہے وہ اس معاشرے میں، ایسے معاشرے میں زندہ ہے جس معاشرے میں خود غرضی، ہوس پرستی، فریب کاری اور مصلحت پسندی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اسے زندگی کھوکھلی نظر آ رہی ہے۔ انسانی رشتے جو ہیں وہ محض مفاد پرستی اور اغراض کی بنیاد پر قائم ہیں۔ ایسے معاشرے میں شاعر کو اخلاقی و روحانی اقدار کی پامالی پر افسوس نہ ہو تو اور وہ کیا کرے؟ اسی لیے بھری دنیا میں وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے، کیونکہ کہیں بھی کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس احساس کی دولت ہو یا دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت اور احساس کا جذبہ رکھتا ہو۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اس بے حس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا۔ شاعر دراصل اعلیٰ انسانی اقدار کا متلاشی ہے، لیکن یہ اعلیٰ اخلاقی قدریں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں، لہذا شاعر جو ہے وہ اس مادہ پرست دنیا سے اب بیزار ہو چکا ہے۔ جیسے احمد فراز نے بھی کہا تھا نا محبت نہ مروت نہ معدت ہے فراز، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کا اب دوسرا پہلو میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے، شاعر اپنے محبوب سے جدا ہو چکا ہے۔ وہ ایک نئے ماحول میں اور نئے لوگوں میں جی رہا ہے۔ اس کے ہر طرف نئے لوگوں کی چہل پہل ہے، نئے لوگوں کا ہجوم ہے، تاہم پھر بھی اسے اپنے محبوب کی کمی کا سامنا ہے۔ اسے وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا جس چہرے کی بنیاد اس کے دل کی رونق ہے، جو چہرہ اس کی زندگی کو پربہار بناتا ہے۔ کیونکہ محبوب کا قرب ہو تو زندگی پربہار اور پرکیف نظر آتی ہے، ورنہ یہی زندگی محبوب کے بغیر بے لطف اور بے کیف ہو کر رہ جاتی ہے۔ شاعر بھی محبوب کے بغیر جی رہا ہے، گو کہ اس کے ارد گرد چاہنے والوں کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے، جو اس کے دل کو پسند ہے، یعنی اس کا دلربا محبوب وہ اس کے سامنے نہیں ہے، اور اسی شخص کی کمی کا دکھ شاعر یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس پر رونق دنیا میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں، تاہم پھر بھی مجھے وہ چہرہ نظر نہیں آتا جس چہرے سے میرے دل کی رونق آباد ہے، جس چہرے سے میرا دل آباد ہے، جس چہرے سے میرے دل کو فرحت و اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، بری محفل میں آخر دل کو سمجھانے کہاں جائیں، بھری محفل میں آخر دل کو سمجھانے کہاں جائیں، محبت ہو گئی جن کو وہ دیوانے کہاں جائیں، لگے ہوں شمع پر پہرے زمانے کی نگاہوں کے، جنہیں جلنے کی حسرت ہے وہ پروانے کہاں جائیں، سنانا بھی جنہیں مشکل چھپانا بھی جنہیں مشکل، مگر تو ہی بتا اے دل وہ افسانے کہاں جائیں، نظر میں الجھنے دل میں ہے عالم بے قراری کا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا سکون پانے کہاں جائیں۔ یہی اس شعر کے اس غزل میں نے تشریح کر دی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلا شعر ہے، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی۔ مفہوم ہے کہ اے محبوب،
تو مجھ سے ہم کلام ہے، ہم کلام نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تیری خاموشی تو مجھ سے ہم کلام ہے۔ عموماً اردو جو شعراء ہیں ان کو اپنے محبوب سے ہم کلام نہ ہونے کی شکایت رہتی ہے، تاہم شاعر نے اسی روایت کو اپنی انفرادیت سے تبدیل کر دیا ہے۔ شاعر نے اسی جو ہے روایت کو، اسی موضوع کو اس انداز سے بیان کیا کہ اس میں ایک ندرت اور ایک انوکھا پن آ گیا ہے، اور شاعر جو ہے وہ یہاں پر محبوب سے ہم کلام ہونے کا شکوہ نہیں کر رہا، اس سے ہم کلام ہونے کا، اسے ہم کلام نہ ہونے کا دکھ نہیں ہے، بلکہ شاعر اپنے محبوب سے ہم کلام نہ ہونے پر بھی مطمئن ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے محبوب کیا ہوا کہ تو مجھ سے ہم کلام نہیں ہے، تیری خاموشی تو مجھ سے ہم کلام ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہی بات شاعر بھی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے خاموشی کو گفتگو اور بے زبانی کو زبان بنا دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سچ ہے کہ زبان ذریعہ اظہار ہے اور ابلاغ کی بہترین صورت ہے، لیکن خاموشی کو بھی جو ہے وہ اظہار بلیغ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باتیں جو ہم کبھی کبھی زبان سے ادا نہیں کر پاتے، وہ باتیں خاموشی کی زبان میں ادا کر جاتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، آنکھوں ہی آنکھوں میں قرار ہوا کرتے ہیں، کچھ اشارے پس دیوار ہوا کرتے ہیں، وہ نہ مانیں گے میں یہ نہ مانوں گا، حسب عادت یوں ہی انکار ہوا کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ اے محبوب، اس نے خاموشی کو ایک طرز تکلم قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب کوئی بات نہیں کہ تم مجھ سے ہم کلام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ محبوب کو زمانے کی پرواہ ہو، وہ مشرقی روایات کا حامل ہو اور اس لیے زمانے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے وہ شاعر سے بات نہ کر پا رہا ہو، یا ایک حجاب ہوتا ہے، اس حجاب کی وجہ سے وہ شاعر سے ہم کلام نہ ہو، تاہم اس کی خاموشی میں وہ اشارے وہ اسرار پوشیدہ ہیں جن کو شاعر خاموشی کی زبان میں سمجھ سکتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، اللہ رے چشم یار کی موجز بیانیاں، ہر ایک کو ہے گما کے مخاطب ہم ہی رہے۔ اور وہ جو ہے شاعر نے کہا تھا، ہر ملاقات پہ محسوس یہی ہوتا ہے، مجھ سے کچھ تیری نظر پوچھ رہی ہو جیسے۔ شاعر بھی یہی بیان کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اے محبوب، وہ یہاں پر خاموشی کو ایک زبان قرار دے رہا ہے، ایسی زبان کہ جو بہت کچھ کہہ رہی ہے، اور وہ باتیں کہہ رہی ہے جو محبوب زبان سے کبھی نہیں کہہ پایا، وہ باتیں بھی آج خاموشی کی زبان میں ادا ہو رہی ہیں، کیونکہ نظر کو حال دل کا ترجمہ کہنا ہی پڑتا ہے، خاموشی کو بھی ایک طرز بیان کہنا ہی پڑتا ہے۔ یہاں خاموشی ایک طرز تکلم، ایک طرز جو ہے بیان کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور شاعر نے بڑی خوبصورتی سے خاموشی کو ایک طرز بیان قرار دے دیا ہے۔ اگلا شعر ہے، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ یادوں کو ایک بے نشان جزیروں سے تشبیہ دی ہے۔ مفہوم ہے کہ اے محبوب، تیری یادوں کے دھندلے نقوش سے اب بھی تیری آواز سن رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، محبت کا جذبہ اگر خلوص پر مبنی ہو تو یہ انمٹ ہو جاتا ہے۔ سچی چاہت اگر دل میں ہو تو وقت کی گردشیں اسے دل سے محو نہیں کر پاتی، اسے دل سے نہیں مٹا پاتی، اور اگر یہ سچی چاہت دل میں موجزن رہے تو محبوب کے قطع تعلق کرنے سے بھی محبت نہیں مرتی، کیونکہ اے دوست ترک تعلق کے باوجود، اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود بھی محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی، تو ترک تعلق کے باوجود قطع تعلق کے بعد بھی محبت قائم رہتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ عزیز طلباء و طالبات، یادیں
انسان کا وہ عجیب اثاثہ ہیں جن کے نقوش تو ختم ہو چکے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اثرات دیر پا رہتے ہیں اور ان کے اثرات قلب و اذہان کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ تعلق کسی انسان سے ہمارا جتنا گہرا تعلق ہوگا، اس کی محبت، اس کی یادیں بھی اتنی ہی شدید ہوں گی۔ شاعر نے اس شعر میں نے پہلے بتایا کہ یادوں کو بے نشان جزیرے قرار دیا ہے۔ اب سن لیں جزیرہ کیا ہوتا ہے، جزیرے کو بے نشان کیوں کہا جاتا ہے، کیوں کہا ہے؟ جزیرہ جو ہے یہ سمندر پر مشتمل پانی کا ایک قطعہ ہے، وہ خشکی کا ایک قطعہ ہے جس کے ارد گرد پانی ہوتا ہے۔ سمندر میں موجود خشکی کا ایک قطعہ جس کے ارد گرد پانی، اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ اور یہ کبھی کبھی سمندر جو ہے وہ جزیرے پر اس زور سے پانی آتا ہے کہ وہ جزیرہ سمندر میں شامل ہو کر سمندر کا حصہ بن جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی خشکی کا قطعہ تھا پہلے۔ تو شاعر نے یہاں پر یہی بات کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تیری یاد بھی ایک ایسے جزیرے کی مانند ہے جس کا کوئی نشان، کوئی پتہ نہیں ہے، ان کی کوئی مجرد شکل نہیں ہے، اور اب یادوں کے یہ عکس آہستہ آہستہ دھندلے ہونے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان جزیروں سے اے محبوب میں تیری آواز سن رہا ہوں۔ شاعر دراصل بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑے بڑے حادثات کا اسے سامنا کرنا پڑا، وہ بڑے بڑے برے حالات میں زندہ رہا، غم و آلام میں اس کا وقت گزرا، غم روزگار نے اسے دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ فیض نے بھی کہا تھا نا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ شاعر بھی یہی بتانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے اے محبوب گو کہ وقت کی گردش نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے میں سوائے تیری یادوں کے جو ہے میرے پاس کچھ نہ رہا، اور وقت کی گردش نے ان یادوں کو بھی آہستہ آہستہ دھندلانا شروع کر دیا ہے، تاہم پھر بھی میں مکمل طور پر تیری یاد سے آزاد نہیں ہوا، اور تیری آواز اب بھی اس دھندلے نقوش سے مجھے واضح سنائی دیتی ہے۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب دراصل تیری یادوں کے نقوش دھندلے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تیری یادوں سے مکمل طور پر انحراف نہیں کر سکا، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی یاد اس کے دل سے کبھی محو نہیں ہو پاتی۔ وقتی طور پر دنیا کے جمیلے ان یادوں کو دھندلا ضرور کر دیتے ہیں، مگر یہ یادیں سرے سے نہیں مٹتی، اور اسی لیے شاعر نے اس شعر میں اپنے محبوب کو یہ باور کرایا ہے کہ اے محبوب ٹھیک ہے کہ میں تجھ سے جدا ہو کر ایک نئے ماحول میں آ گیا ہوں، اور جو ہے غم روزگار، غم آلام اور غم دنیا نے مجھ سے تیری یادوں کے اثاثے چھین لیے ہیں، لیکن پھر بھی اے محبوب ان یادوں کے نقوش سے، انمٹ نقوش سے جو کہ دھندلے پڑ چکے ہیں، تیری آواز مجھے آ رہی ہے۔ یعنی شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں مکمل طور پر تجھے نہیں بھولا، اور اب بھی تجھے میں یاد کرتا ہوں، اور یہ یاد ہی میری زندگی کا سہارا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا کر کے احساس کی لذت سے شناسا مجھ کو، چھپ گیا جانے کہاں چھوڑ کے تنہا مجھ کو۔ یہ الگ بات ہے کہ تجھ سے کوئی تعلق نہ رہا، یاد آتا ہے تیرا اب بھی سراپا مجھ کو۔ اگلا شعر ہے شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ مفہوم ہے کہ اس تاریک شہر میں میں اب بھی تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر نے اپنی دلی وابستگی کو بیان کیا ہے۔ عاشق کی، کیونکہ عاشق کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سراسر محبوب سے وابستہ ہوتی ہے، اور دل کی آباد ہونے اور دل کی خوشی کا انحصار محبوب کے قرب پر ہوتا ہے۔ شاعر
جو ہے اس کا محبوب اس سے جدا ہو چکا ہے، اور محبوب کے جانے سے جو شہر کی رعنائیاں ہیں، جو رونقیں ہیں اور خوبصورتی ہے، وہ شاعر کی آنکھوں سے ختم ہو چکی ہیں، اور اب شہر جو ہے وہ بڑا شہر بھی اسے ویران اور سنسان نظر آتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، ان کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ وہ در کی صورت۔ شاعر بڑے شہر میں تنہا ہے، اور اسے اس شہر میں جس میں وہ جی رہا ہے وہاں اسے اپنا محبوب نظر نہیں آ رہا، تو اسے پورا شہر ہی اجاڑ اور ویران نظر آتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ کیونکہ محبوب کے دم قدم سے اس کے دل کی دنیا آباد تھی، اس کے دل کا شہر آباد تھا۔ اب وہ محبوب ہی نہ رہا تو وہ شہر کی گلیوں کو تاریک کہنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، اس نے شہر کی بے چراغ گلیاں کہا ہے۔ بے چراغ گلیاں اس لیے کہا ہے کہ اس کو شہر کی گلیوں کے چراغوں سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ اس کی آنکھ کا چراغ، اس کی آنکھ کا جو دیا اور روشنی تھی وہ اس کا محبوب تھا، اور وہ اپنے محبوب کے وجود سے اپنے وجود کو منور کیا کرتا تھا۔ اس لیے اسے اب اپنا محبوب نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ اسے تلاش کر رہا ہے، اور اس کی تلاش جاری و ساری ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، میرا اپنا شعر ہے، اپنے شہر میں ہی در بدر رہا اکثر، گر ہو کے بھی اپنا بے گر رہا اکثر، تیری جستجو میں خاک چھانی راہوں کی، تجھے پانے کو محو سفر رہا اکثر۔ تو شاعر بھی اپنے محبوب کو تلاش کر رہا ہے، اور اسے محبوب کہیں نظر نہیں آ رہا، اس کی تلاش جاری و ساری ہے، اور وہ یہ دراصل باور کرا رہا ہے اپنے محبوب کے کہ اے محبوب، گو کہ میں بڑے شہر میں ہوں، اور شہر جو ہے وہ روشنیوں کا منبع و مرکز ہوتا ہے۔ شہر کی رونق اور چہل پہل ان روشنیوں کے دم قدم سے ہوتی ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں پھر بھی یہ شہر مجھے بے چراغ لگتا ہے، کیونکہ میرا چراغ، میری نظر کی روشنی، میری نظر کا چراغ تو اے محبوب تو ہی تھا۔ اس لیے وہ اس شہر کی ان ویران گلیوں میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ اسی شعر کو شاعر نے، منیر نیازی نے اپنی غزل میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو، یہ اجنبی سی منزلیں اور رفتگاں کی یاد، تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو، لائی ہے اب اڑا کے گئے موسموں کی باس، برکھا کی رت کا قہر ہے اور ہم ہیں دوستو، پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر شہر میں، آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، شام علم ڈلی تو چلی درد کی ہوا، راتوں کا پچھلا پہر ہے اور ہم ہیں دوستو، آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول، عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ پوری غزل اس شعر کی تشریح ہے۔ اگلا شعر ہے، آخری شعر کا مقطع: وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔ مفہوم ہے کہ اے ناصر، وقت اچھا بھی آ جائے گا، اس کا غم نہ کر، کیونکہ ابھی بہت ساری زندگی باقی پڑی ہے۔ اس شعر میں ناصر کاظمی جو ہے وہ ایک رجائیت امیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اے ناصر، وقت کی یہ رفتار، جو جس طرح سے وقت تیزی سے چل رہا ہے، وقت کی اس رفتار سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وقت، جو برا وقت ہے، یہ ٹل جائے گا، اور یہ جو اچھا وقت ہے وہ آئے گا۔ دراصل ناصر کاظمی جو ہیں وہ معاشرتی اور زندگی کے عصری میلانات کا گہرا شعور رکھتے ہیں، اسی لیے ناصر کاظمی کی شاعری میں امید کا پہلو وافر موجود ہے، اور ابتر حالات میں بھی پر امید رہنا ناصر کے مزاج کی بڑی اہم خصوصیت ہے۔
اور اسی خصوصیت کو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ شاعر جانتا ہے، اسے یقین بھی اور ہمیں بھی یقین ہے کہ وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، وہ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ بشیر بدر نے بھی کہا تھا وقت رہتا نہیں ٹک کر، اس کی عادت بھی آدمی سی ہے۔ تو شاعر کو بھی اس بات کا ادراک ہے۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو زندگی نشیب و فراز پر مشتمل ہے، زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اور وقت جو ہے وہ تیزی سے بدلتا رہتا ہے، کیونکہ وقت جیسا بھی ہو رو دھو کے گزر جاتا ہے۔ گو کہ کبھی کبھی جو ہے لمحات اتنے سنگین زندگی میں آتے ہیں جو ہے زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ لمحات گو کہ وقتی ہوتے ہیں، گو کہ عارضی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں اور ہم کبھی کبھی مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، کوئی اٹکا ہوا ہے پل شاید، وقت میں پڑ گیا ہے کل شاید، دل اگر ہے تو درد بھی ہوگا، اس کا نہیں ہے کوئی حل شاید۔ شاعر بھی یہی بات کر رہا ہے، کبھی کبھی ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم زندگی کے حالات سے مایوس ہو جائیں تو ہماری زندگی جمود کا شکار ہو جائے، اس کی تحریک ختم ہو جائے اور ہم بے بس و لاچار ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان اس لیے بنایا ہے کہ وہ ان حالات سے نبرد آزما ہو سکے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ برے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ناصر کاظمی اسی پہلو کو بیان کرتے ہوئے بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اب برے حالات ہیں تو اچھے حالات بھی آ جائیں گے، اور اس میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ برے حالات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، بلکہ کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم اس وقت کو اچھے حالات میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر اچھے حالات ہوں تو برے حالات کا انتظار کرنا چاہیے، اور اگر کٹھن حالات ہوں تو اچھے حالات کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اسی نقطے کو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس غزل کی جو اہم تمام کے تمام پہلو ہیں وہ جو ہے اسی ایک لیکچر میں آپ کے گوش گزار کر دوں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ تشریح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اشعار کی صورت میں آپ کے گوش گزار کروں۔ اس لیے میں نے تشریح میں کچھ اشعار آپ کے گوش گزار کیے بھی ہیں، اور کچھ حوالے کے اشعار یہاں پر میں نے لکھ بھی دیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے نمونہ کلام آپ کے گوش گزار کر بھی دیا ہے، اور ایک نمونہ کلام جہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ناصر کاظمی کے ایک بہت ہی خوبصورت غزل پر اپنے اس لیکچر کا اختتام کروں گا کہ وہ ہے نا، ناصر کاظمی کی غزل ہے جو میں نے ابھی آپ کے گوش گزار بھی کی تھی کہ وہ بھی کیا دن تھے کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، تنہائیاں جہاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے، کر دیا زمانے نے آج انہیں بھی مجبور، کبھی یہ لوگ میرے دکھ کی دوا کرتے تھے، اور حادثات زمانہ بھی عجب ہے ناصر، آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔